الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے ہر قسم کی تعریف و توصیف جو اکیلا ہی اس جہان کا خالق و مالک ہے، اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرات، اس کائنات میں، اس زمین پر سب سے زیادہ اس کائنات کا مالک اور اس زمین و آسمان کا مالک اپنی پیدا کی گئی چیزوں میں سے اگر سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ صرف انسان کو کرتا ہے۔ اس کے ہاں اس مخلوق سے جتنا پیار ہے، اتنا پیار اس نے کسی اور مخلوق سے نہیں کیا ہے۔ یہی سبب ہے، یہی وجہ ہے
کہ جس دن سے اس زمین پر انسان کا وجود معرض وجود میں آیا، انسان جس دن سے اس زمین پہ قائم ہوا، اس نے قدم رکھا، اس دن سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک اس رب العالمین نے، اس احکم الحاکمین نے اس انسان کی رہنمائی اور اس کی ہدایت اور اس کی حقیقی منزل تک جانے والی راہ اسے کبھی مٹنے نہیں دیا ہے، کبھی مٹنے نہیں دیا۔ عرش والے کا قانون ہے، اس کا دستور ہے، اس نے اس انسان کی رہنمائی کے لیے، اور رہنمائی کس لیے فرمائی؟ وہ اس لیے فرمائی کہ اے انسان، تو اس زمین پہ اپنی مرضی سے نہیں آیا ہے، اسی طرح تو اپنی مرضی سے اس دنیا میں زندگی نہیں گزار سکتا۔ جو آیا مرضی سے نہیں، وہ رہ بھی مرضی سے نہیں سکتا۔ اور فرمایا تیری مرضی کو توڑ کر میں نے اپنی مرضی کو تم تک پہنچانے کے لیے مختلف اوقات کے اندر، مختلف زمانوں میں ان برگزیدہ ہستیوں کو مابعوث فرمایا کہ جنہیں فرمایا کہ روئے زمین پہ ان سے زیادہ مقدس کوئی نہیں آیا، وہ آدم کی صورت میں ہو، وہ نوح کی صورت میں ہو، وہ اسحاق کی صورت میں ہو، وہ یعقوب کی صورت میں ہو، وہ 1,24,000 جو بھی آئے، جس وقت میں آئے، فرمایا کہ ان جیسا مقدس اور مطہر اور میرا قریبی کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے۔ یاد رکھنا، یہ ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری اور آپ کی جان ہے، جس کی مرضی سے میں اور تو اس مسجد میں سانس لے رہے ہیں، جس کی توفیق سے میں اور تو اپنے قدموں پہ چل کے اس اللہ کے گھر میں آئے ہیں، جس کی توفیق سے میں اور تو رات کو سوتے ہیں اور صبح پھر بیدار ہوتے ہیں، جس کی توفیق سے میں اور تو قدم نہیں اٹھا سکتے، جس کی توفیق سے، جس کی توفیق کے بغیر میں اور تو کھا نہیں سکتے، میں اور تو پی نہیں سکتے، اسی مالک الملک نے اپنی مرضی کو آسمانوں سے نازل فرمایا، طریقہ بتلایا، راہ حق دکھایا، کبھی کسی پیغمبر کے ذریعے، کبھی کسی پیغمبر کے ذریعے، اور یہ سلسلہ چلتا چلتا اس آخری ختم نبوت کے تاجور تک پہنچا، اس آخری امام الہدا تک پہنچا، اس آخری رسول اعظم تک پہنچا، اس آخری امام اعظم تک پہنچا،
کہ فرمایا تجھ سے پہلے بڑے آئے، اپنے وقت پہ آئے اور چلے گئے، اپنی شریعت چھوڑ گئے، اپنا دین چھوڑ گئے، لیکن شیطان نے آہستہ آہستہ ان کے دین کو بھی مٹا دیا، ان کی شریعت کو بھی مٹا دیا، ان کے طریقوں کو بھی مٹایا، ان کے دستور کو بھی مٹایا۔ اے آمنہ کے لال، جب تو آ گیا تھا، تیرے آ جانے کے بعد اب قیامت آ سکتی ہے، نہ تیرا دین مٹ سکتا ہے نہ تیرا دستور مٹ سکتا ہے۔ یہ ہے میرا اور میرے رب کا، یہ ہے آپ کا، آپ کے اور میرے رب کا احسان عظیم اور اس کی رحمت عظمیٰ کہ اس نے قیامت کے دن جب تمہیں اور مجھے اپنے سامنے کھڑا کرنا ہے، اس نے جب قبروں میں پہنچنے کے بعد میرے اور تمہارے سامنے سوال نامہ رکھنا ہے، تو اس سے پہلے اس نے ایسے ایسے بندوبست فرمائے کہ آج میں اور تو اپنی بد عملی کی وجہ سے اس سے دور تو ہو سکتے ہیں، لیکن نہ رب کا دین مٹ سکتا ہے نہ محمد کا پیغام مٹ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، آئیے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو لوگ اس کائنات میں میرے رب کے سب سے زیادہ برگزیدہ لوگ تھے، پاک لوگ تھے، مبارک تھے، عظمت والے تھے، رفت والے تھے، شان والے تھے، شوکت والے تھے، ان کے بعد تمہیں اور مجھے تاریخ بتلاتی ہے کہ وہی لوگ شان والے بنے، وہی لوگ برگزیدہ ٹھہرے، وہی لوگ اللہ کے محبوب ٹھہرے جنہوں نے من و ان ان کی باتوں کو مانا، اور کوئی نہیں۔ اس دنیا میں بڑے بڑے فلاسفر آئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے فرعون آئے، بڑے بڑے نمرود آئے، مٹ گئے، آج تک نہ اللہ کے بھیجے ہوئے برگزیدہ بندوں کا نام مٹا ہے، نہ ان کے ماننے والوں کا رب نے نام مٹنے دیا ہے۔ تو کیا ثابت ہوا بھائی؟ ثابت ہوا بقا صرف میرے رب کو ہے، بقا صرف میرے رب کو ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کا تعارف یہ ہے، اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد، وہ کیا ہے؟ ایک ہے، اللہ الصمد۔ اور ایک کون ہوتا ہے؟ ایک کون ہوتا ہے بھائی؟ آپ میں بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں بھی ایک ہوں، میرے گھر میں بھی کوئی نہیں ہے، نہ ماں ہے نہ باپ ہے نہ اولاد ہے نہ بھائی ہے نہ بہن ہے، میں اکیلا ہوں۔ نہیں، فلا تضربوا للہ الامثال۔ اس یکتا و تنہا کا تعارف یہ ہے کہ ایسا ایک ہے کہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد، بے نیاز ہے، بے نیاز۔ اچھا، بے نیاز کون ہوتا ہے؟ اور اولاد والا کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتا، برادری والا کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتا، جماعت والا کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتا، بیوی والا کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتا، ماں والا کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتا، باپ والا کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ بے نیاز وہی ہو سکتا ہے لم یلد ولم یولد،
کہ نہ اسے کسی نے جنا ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے۔ وہ بے نیاز رب، وہ پروردگار رب، وہ پالنہار رب، وہ زمین و آسمان کا خالق رب، وہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا رب، وہ مجھے اور تمہیں زندگی عطا کرنے والا رب، اس کی مرضی اور اس کی منشا جو ہے قیامت تک رہے گی، اور جو اس پہ چلے گا وہ کبھی ناموری کے بغیر مر ہی نہیں سکتا ہے۔ اس کا دستور یہ ہے، اس نے موسیٰ کو بھی زندہ رکھا، اس کے نام کو بھی زندہ رکھا، لیکن اس کے چند ماننے والوں کا بھی نام زندہ رکھا۔ اس نے عیسیٰ کا بھی نام مٹنے نہیں دیا، مگر اس دور میں جنہوں نے عیسیٰ کے پیچھے قدم اٹھایا ان کا نام بھی نہیں مٹنے دیا۔ سبب کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ وہ اپنے بھیجے ہوئے کے بارے جتنا غیور ہے اتنا کسی اور کے بارے غیور نہیں ہے۔ سننا بات، اس کا جو پیغام رساں آتا ہے، اس کا جو سندیسہ لے کے آتا ہے، اس کا جو سفیر آتا ہے، اس کا جو نبی آتا ہے، اس کا جو رسول آتا ہے، وہ اس کی عزت کا بھی محافظ ہوتا ہے، اس کی شرم کا بھی محافظ ہوتا ہے، اور جو اس کے پیچھے چلتا ہے اس کا بھی محافظ بن جاتا ہے۔ ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی دستور ہے میرے رب کا، ایک ہی قانون ہے کہ جسے اس نے مقرر کیا، جس نے زمین پہ اسے پا لیا، رب نے کہا یہ میرا محبوب بن گیا ہے۔ لوگو، یہ سلسلہ جب منقطع ہوا، دنیا تاریکیوں میں ڈوب گئی، شرک اور الحاد کے بادل منڈلانے لگے، لوگ اپنی جھوٹی عزت کے لیے اپنی معصوم بچیوں تک کو دفنانے لگے، لوگ ایک عرش والے کی درگاہ کو چھوڑ کر، اس کے دروازے کو چھوڑ کر، اور اسی کے گھر میں 360 بتوں کو سجانے لگے، تو پھر اسے بھی غیرت آئی کہ اب انتہا ہو گئی ہے، جا میرے حبیب ان کو جنت کی راہ دکھا کے آ، جا میرے رسول تو جا۔ ہائے مسلمانوں، اہل حدیثوں، مجھے یزدانی شہید یاد آیا ہے رحمت اللہ علیہ، جو فرمایا کرتا تھا کہ اہل حدیثوں تمہیں اہل حدیث ہونا مبارک ہو، کہ آج 1450 سال گزر گئے، کعبہ کے رب کی قسم ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے، اہل حدیث کا 10 سال کا بچہ ہی کیوں نہ ہو وہ اپنے بازوؤں کو کٹوا سکتا ہے، لیکن سینے پہ ہاتھ رکھ کے اعلان کرتا ہے کہ میں اسے مسجد کے مولوی کی وجہ سے اپنے سینے پہ نہیں رکھتا، میں احسان علی ظہیر کی وجہ سے اپنے سینے پہ نہیں رکھتا، میں سید داؤد غزنوی کی وجہ سے اپنے سینے پہ نہیں رکھتا، میں ابو بکر غزنوی کی وجہ سے نہیں رکھتا، میں اسماعیل سلفی کی وجہ سے نہیں رکھتا، میں عبد المنان وزیر آبادی کی وجہ سے نہیں رکھتا، میں رکھتا ہوں تو مدینے والے کی سنت سمجھ کے رکھتا ہوں۔ یہ رستہ میرا تیرا بنایا ہوا رستہ نہیں ہے، یہ راہ اور اس لیے نہیں بنایا کہ جب وہ آ گیا، جب مدینے والا آ گیا تو رب نے دروازہ ہی بند کر دیا، دروازہ ہی بند کر دیا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا اس دنیا میں بڑے بڑے مذاہب کے نام لیوا ہیں،
بدھ مت ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، مسلمان ہیں، اگر بدھ مت والوں کو پوچھو تمہارا بڑا کون تھا، چائنا اور جاپان والے کہتے ہیں ہمارا بڑا بدھ تھا۔ بھئی کیا تھا؟ کہتے بادشاہ کا بیٹا تھا، محبت کی شادی کی، بیٹا ہوا، گلی سے جا رہا تھا، کسی شخص پہ ظلم دیکھا، دل توڑ بیٹھا، جنگلوں میں چلا گیا، ایک درخت کے نیچے زندگی گزاری، وہی مر گیا۔ بس انہیں اگر پوچھا جائے کہ تم نے اس دنیا میں بڑی بڑی ایجادات کی ہیں، چائنا والوں، جاپان والوں، تم نے بڑی بڑی ترقیاں کی ہیں، کیا ہمیں بدھ کے کھانے کا انداز بتا سکتے ہو؟ کیا اس کے سونے کے طریقے بتلا سکتے ہو؟ کیا اس کے رونے کے انداز بتلا سکتے ہو؟ اس کے ہنسنے کے انداز بتلا سکتے ہو؟ وہ خاموش ہیں، کوئی پتہ نہیں، کوئی پتہ نہیں۔ عیسائیوں سے پوچھا جائے کہ تم نے چاند تک تو ترقی کر لی ہے، لیکن جس عیسیٰ کو تم نے مان کے عیسائی کہلوایا ہے، اس عیسیٰ کی زندگی کے کوئی شب و روز بھی بتا سکتے ہو کہ نہیں بتا سکتے؟ کیا کہیں گے؟ پیدا ہونے کے واقعات، اور ابھی جوان ہوا کہ جنگلوں میں چلا گیا، پھر آیا، مناظرے ہوئے، اس وقت کے بادشاہ نے سولی کا حکم دیا، سولی پہ چڑھ گیا۔ چند معجزات کے علاوہ مسلمانوں، عیسائیوں کے پاس بھی اپنے نبی کا کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ یہودی اس زمین کا سب سے بڑا بدماش ہے، سب سے بڑا مالدار ہے۔ اسے پوچھا جائے کہ تمہارے موسیٰ کے بارے میں تمہارے پاس کیا علم ہے؟ بس جی چند معجزات ہیں، شادی کا تذکرہ ہے، آگ لینے گیا نبوت مل گئی، آسا پھینکا سام بن گیا۔ چند واقعات کے علاوہ ان کے پاس بھی اپنے موسیٰ کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے۔ لیکن آؤ، جسے قیامت تک میرے رب نے چمکا کے رکھنا تھا، جس کی شریعت کو، جس کے قرآن کو اور جس کی حدیث کو یہ فرما کے اتارا تھا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اور اس پہ نازل ہونے والے قرآن کو بھی قیامت تک کے لیے کوئی حرف تبدیل نہیں کر سکتا، اور اس کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ کو بھی قیامت تک کوئی تبدیل نہیں کر سکتا ہے۔ کیا ہے؟ آج کوئی اگر رات کو اپنے بستر پہ سونا چاہتا ہے تو یارو جتنے بھی مذاہب ہیں ان سب کے بڑوں کی کتابیں پڑھ لو، تمہیں سونے کا انداز ملے گا تو آمنہ کے لال ہی سے ملے گا کہ وہ کیسے سوتا تھا۔ ایسے تو رب نے نہیں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے مسلمانوں، قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والے انسانوں، تمہارے لیے اگر کوئی آئیڈیل نمونہ ہے، اگر کوئی کامل زندگی ہے، اگر زندہ رہنے کے ہر طرح کے ڈھنگ ہیں، تو وہ اکیلے آمنہ کے لال سے ملیں گے، کسی دوسرے سے نہیں مل سکتے ہیں، نہیں مل سکتے۔ آج میری تیری بدقسمتی صرف یہی ہے کہ میں اور تو رات بستر پہ جا کر تیرے اور میرے رب کی مرضی کیا ہے، سننا بات، سونا نہیں کسی نے، توجہ میری طرف رہے، تیرے اور میرے رب کی مرضی کیا ہے کہ اے کلمہ پڑھنے والے، اہل حدیث کہلوانے والے، اہل سنت کہلوانے والے،
جب تو اپنے بستر پہ جائے تو تیرے لیٹنے کا انداز میری مرضی کے مطابق اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک تو آمنہ کے لال کے سونے کے انداز کو نہیں اپنا لیتا ہے۔ تو نے کیسے سونا ہے؟ تو نے دایاں ہاتھ کیسے اپنے سر کے نیچے رکھنا ہے؟ تو نے کیا پڑھنا ہے؟ اگر تجھے رات کو لگی ہوئی آنکھ کھل جائے تو پھر تو نے کیا پڑھنا ہے؟ جب تہجد کا ٹائم ہو جائے پھر تو نے کیا کہنا ہے؟ فجر کے وقت تو نے کیا کرنا ہے؟ مسجد میں داخل کیسے ہونا ہے؟ مسجد سے باہر کیسے نکلنا ہے؟ تو نے فجر کی سنتیں کیسے پڑھنی ہیں؟ تو نے فجر کے فرض کیسے پڑھنے ہیں؟ تو نے ظہر کی نماز کیسے پڑھنی ہے؟ تو نے عصر کی نماز کس طرح پڑھنی ہے؟ مغرب کس طرح پڑھنی ہے؟ عشاء کس طرح پڑھنی ہے؟ اللہ کے بندو، میرے اور تمہارے نبی کی ایک ایک ادا کو اللہ نے سورج کی طرح چمکا کے رکھا ہوا ہے۔ کوئی آئے تو صحیح، اپنی مرضی نہ کیا کرو۔ آج میں اور تو اسی لیے برباد ہیں کہ میری اور تیری آنکھ میں حیا گیا ہے تو سمجھ لے کہ تو اپنے نبی سے ہٹ گیا ہے۔ آج اگر تو اور میں گلی سے گزرتے ہوئے اپنی مرضی سے دیکھتے ہیں تو کعبہ کے رب کی قسم ہے تجھے اور مجھے رب نے اختیار نہیں دیا ہے۔ اس نے فرمایا تو نے مسجد سے نکلتے ہوئے جب تک دایاں پاؤں پہلے نہ نکالا، بایاں پاؤں پہلے نہ نکالا، اس وقت تک تیرے نکلنے کے انداز کو میں نے محمد سے جوڑنا ہی نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، مولانا اسماعیل سلفی سب کہو رحمت اللہ علیہ، گجرانوالہ میں ایک مسجد سے نماز پڑھا کے نکلے۔ ہائے ہائے ہائے، ایسے ہی نام نہیں بنتے، بڑے بڑے بادشاہ ملک میں مر گئے، لیکن جس دن اسماعیل سلفی کا جنازہ نکلا تھا گجرانوالہ کے اندر تو لوگ پریشان تھے کہ آج تک گجرانوالہ کی تاریخ میں اتنا دیوانوں کا اجتماع کبھی نہیں دیکھا جتنا محمد کے غلام کا دیکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کیا تھا؟ وہ بھی میری طرح کا، آپ کی طرح کا بندہ تھا، لیکن فرق کہاں پڑتا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تم ہر اس ادا کو اختیار کرو جو تمہارے نبی نے اختیار کی ہوئی تھی، چونکہ وہ اپنی مرضی سے تو ادا نہیں کرتا۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور اس کی ادا اس لیے اختیار کرنا پڑے گی کہ اس کے تو ہونٹ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کرتے تھے۔ اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ مسجد سے نکلے، لکھنے والے نے لکھا ہے کہ بایاں پاؤں نکالنے کی بجائے دایاں پاؤں نکال بیٹھے، دایاں پاؤں نکال بیٹھے۔ کہتے ہیں اسماعیل سلفی ساری زندگی روتا رہا، اللہ مجھے معاف کر دینا، قیامت کو اگر تو نے اسماعیل سے یہ پوچھ لیا کہ اسماعیل تو اپنی زندگی میں ایک دن مسجد کے دروازے سے نکلتے ہوئے میرے محمد کے مخالف نکلا تھا، تو اے اللہ عرش والے، میں قیامت کو تیری بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ یہ ہے محمد کے غلام صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے محمد کے ماننے والوں کا پیغام کہ ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ لوگوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آؤ، تمہارا جینا، تمہارا مرنا، تمہاری شادی، تمہاری بارات، تمہارا غم، تمہاری خوشی، تمہارا لین، تمہارا دین، تمہاری تجارت، تمہارا بیٹھنا، تمہارا اٹھنا، تمہاری عبادت، تمہارا حج، تمہارا روزہ، تمہارا صدقہ اس وقت تک عرش والے کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتا جب تک محمد کی اس میں مہر نہیں لگ جاتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج
تیرے میرے گھر کی بربادی کا سبب صرف محمد سے دوری ہے۔ آج تیرے میرے شہر کی بربادی کا سبب صرف مدینے والے سے دوری ہے۔ آج تیرے میرے گھر کی برکتیں اٹھ گئیں، تیرے میرے کاروبار کا جنازہ نکل گیا، اور اس ملک جس ملک کو حاصل کرتے ہوئے کہا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اگر اس ملک کو 73 سال ہو گئے بنے ہوئے کو، آج تک اس میں کبھی کوئی خیر و برکت نظر نہیں آئی، تو سبب کیا ہے؟ مسلمانوں، سبب صرف یہی ہے کہ ہر آنے والا وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ تو بیٹھ جاتا ہے، لیکن عمر بن عبدالعزیز کی طرح یہ نہیں سوچتا کہ حکومت چلے گی تو محمد کے نقشے کے مطابق چلے گی، یہ نہیں سوچتا۔ اور سن لو بات، جب تلک یہ نہیں سوچا جائے گا، جب تلک یہ نہیں سوچا جائے گا اور 73 سال بھی گزر جائیں، اس وقت تک اس ملک میں امن نہیں آ سکتا جب تک محمد کا نظام نہیں لایا جاتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمر بن عبدالعزیز سب کہو رحمت اللہ ہے، بادشاہ بنا، 2 سال حکومت کی، صرف 2 سال۔ جب بادشاہ بنا تو سب سے پہلے کیا کیا؟ جتنی جائیداد تھی ساری اٹھا کے بیت المال میں جمع کر دی، اور اپنی بیوی کے پاس گیا۔ اور یہ خود گیا یا محمد کے نقشے کے مطابق گیا؟ صلی اللہ علیہ وسلم محمد کے نقشے کے مطابق گیا، کیونکہ اس نے پڑھا تھا، اس نے سنا تھا کہ میں اس نبی کا غلام ہوں جو صبح سے شام تک مسجد نبی کے غلوں کو تقسیم کر کے رات کو اپنے گھر میں جا کر اپنے کپڑے کو جھاڑ کر اماں عائشہ کے پاس جا کے پوچھا کرتا تھا کہ میری عائشہ کچھ کھانے کو گھر میں ہے کہ نہیں ہے۔ یہ ہے بادشاہ، یہ ہے بادشاہ، یہ ہے ان مسلمانوں پہ حکومت کرنے کا انداز۔ جو شخص اس طرح حکومت کرے گا، جو شخص اس طرح مسلمانوں کا رہنما بنے گا، کعبہ کے رب کی قسم اس کی مدد کے لیے آسمانوں سے رب فرشتے نازل کرے گا، فرشتے نازل کرے گا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سارا کچھ بیت المال میں جمع کروایا، جمع کروا کے اپنی بیوی کے پاس گیا۔ اے لوگوں، تمہیں یاد ہوگا، تمہیں یاد ہے کہ نہیں یاد؟ مجھے یاد ہے سب، ذرا ذرا۔ ہائے ہائے ہائے، جا کے کہا فاطمہ، تیرا دادا بادشاہ تھا، تیرا باپ بادشاہ تھا، اب تیرا شوہر بادشاہ ہے، اب میرے مرنے کے بعد تیرا بھائی بادشاہ ہوگا۔ فاطمہ دیکھ لے، ایک طرف روئے زمین پہ تجھ سے زیادہ خوش قسمت کوئی عورت نہیں ہو سکتی، جس کا دادا بادشاہ، جس کا باپ بادشاہ، جس کا خامد بادشاہ، جس کا بھائی بادشاہ، پھر اس کا بھائی بادشاہ۔ فاطمہ فیصلہ کر لے، جو تیرے پاس ہیرے جواہرات پڑے ہیں یا عمر بن عبدالعزیز کو دے دے، میں اپنے بیت المال میں جمع کروا دوں، اور جو فاقہ میں اٹھاؤں گا فاطمہ تو بھی اٹھائے گی۔ جس طرح زندگی میں گزاروں گا اسی طرح تو بھی گزارے گی، اور یا پھر مجھ سے طلاق لے لے، میرا تیرا اب گزارا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ہے حکمران۔ اور میں جب پڑھتا ہوں تو چیخیں نکل جاتی ہیں کہ اللہ، یہ عمر بن عبدالعزیز کے دماغ میں بات آئی کیسے بھائی؟ پہلے بھی خلیفہ تھے، کیسے آئی؟ اہل حدیثو، وہی عرض جو میں آپ کو سنا کے جانا چاہتا ہوں۔ جب وہ بادشاہ بنا، اس نے اپنے رب سے رابطہ کر کے کہا، اللہ، زمین تیری ہے، آسمان تیرا ہے، قیامت کے دن ترازو تیرا لگے گا، مگر اللہ، عمر بن عبدالعزیز نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تیرے ترازو کے اندر وہی کامیاب ہوگا جو محمد کا نقشہ لے کے آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔
اے میرے رب ایسی بادشاہت میں اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں جو تیرے نبی کے نقشے کے مطابق نہیں ہوگی۔ اور مدینہ میں خط لکھا اور مدینہ سے علماء کو بلوایا اور فرمایا شام میں آؤ، اس دفتر میں بیٹھ جاؤ، جب تک عمر بن عبدالعزیز حاکم ہے تم نے صبح سب سے پہلے مجھے بتلایا کرنا ہے کہ میں نے حکومت قرآن و سنت کے مطابق کس طرح چلانی ہے، کس طرح چلانی ہے۔ اور تم نے پڑھا نہیں وہ چرواہا، بکریاں چروانے والا چرواہا، اور جس دن بھیڑیا اس کی بکری کا بچہ اٹھا کے بھاگ رہا تھا اس نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا اللہ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آج عمر بن عبدالعزیز فوت ہو گیا ہے، فوت ہو گیا ہے۔ کس طرح حکومت کی، کس طرح نظام حکومت چلایا، یا رب کے قرآن سے چلایا یا محمد کے فرمان سے چلایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات لمبی ہو جائے گی، میں ایک بات سنا کے پھر اپنے عنوان پہ آتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہی عمر بن عبدالعزیز اپنے وزیر خزانہ کو بلواتا ہے، کہنے لگا بیت المال میں کتنا فنڈ ہے، کتنے پیسے ہیں؟ اور 73 سال ہو گئے اور نبی اور اس کے رب کے نام پہ لیا گیا ملک آج تک قرضوں کے اندر دھکیلتا ہی جا رہا ہے، ڈوبتا جا رہا ہے۔ سبب کیا ہے؟ میرے رب کی بغاوت ہے یا میرے نبی کی بغاوت ہے؟ ایک ہی سبب ہے۔ اس ملک کو نہ امریکہ بچا سکتا ہے، نہ جاپان بچا سکتا ہے، نہ انگلستان بچا سکتا ہے، اور اسے بچا سکتا ہے یا رب کا قرآن بچا سکتا ہے یا محمد کا فرمان بچا سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا فرمایا؟ فرمایا اے میرے دوست مجھے بتلا بیت المال میں پیسے کتنے ہیں؟ اس نے کہا امیر المومنین مال تو بہت ہے، بہت پیسہ پڑا ہوا ہے، اگلے سال کی زکوٰۃ اور عشر بھی آنے والا ہے، لیکن ابھی ہمارے بیت المال میں پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ آج لوگ کہتے ہیں، میں نام نہیں لیتا، مقدس منبر پہ کھڑا ہوں، اس موجودہ حکومت کے بغیرت وزیر بکواس کرتے ہیں کہ وہ پرانے دور کی باتیں ہیں۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے جب تک اس پاکستان میں ایک بھی اہل حدیث زندہ ہے وہ ان بدماشوں کو یا رب کے قرآن کی طرف بلائے گا یا محمد کے فرمان کی طرف بلائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جذباتی بات نہیں ہے، ہمارے سامنے ابو بکر کی تاریخ موجود ہے، ہمارے سامنے عمر بن خطاب کی حکومت موجود ہے، ہمارے سامنے عثمان و علی کی حکومتیں موجود ہیں، اور ہمارے سامنے عمر بن عبدالعزیز کی حکومت موجود ہے۔ یا تو کسی نے عمل نہ کیا ہو تو پھر بات ہے نا۔ میں کہہ رہا تھا، اس نے کہا کہ مال تو بہت ہے، آرڈر جاری کیا، سننا بات، فرمایا جتنے بھی میری مملکت میں لوگ مقروض ہیں حکومت کی طرف سے ان کے قرض ادا کرو، قرض ادا کرو۔ ہم نے بھی تبدیلی ریاست مدینہ کے نام پہ دیکھ لی ہے، ایسے کوئی تبدیلی۔ سننا بات، سب سے پہلے تبدیلی میرے تیرے جسم پہ آئے گی تو بات بنے گی۔ اگر تو اور میں اپنے 6 فٹ کے جسم پہ تبدیلی نہیں لا سکتے تو کعبہ کے رب کی قسم قرآن بول اٹھا، لما تقولوا ما لا تفعلون، وہ بات کیوں کہتے ہو جو کر نہیں سکتے؟ آؤ جعلی تبدیلی والوں میں تمہیں اصلی تبدیلی دکھاتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ ساری میری مملکت کے نوجوانوں کے مقروضوں کے قرض اتار دو۔ اتار دیے، پھر اجلاس ہوا، فرمایا امیر المومنین ابھی بھی بیت المال میں بہت مال پڑا ہے، ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ فرمایا اچھا ایسے کرو، جو تجارتی قرضے ہیں، بزنس مینوں کے قرضے ہیں، وہ اتار دو حکومت کی طرف سے۔ اور حکومت کہاں سے کہاں تک تھی؟ اور فروز بٹواں تک نہیں تھی، اتنے سے پاکستان پہ نہیں تھی،
60 لاکھ مربع میل پہ حکومت، اور وہ امیر المومنین شام بیٹھا ہے اور اس کی حکومت آذربائیجان تک ہے۔ کوئی چھوٹی حکومت تھی؟ بہت بڑی حکومت۔ لیکن یارو قیامت تک وہی حکومتیں محمد کے ممبر پہ ذکر ہوتی رہیں گی جو اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق چلائی جاتی رہی تھی۔ کیا فرمایا؟ فرمایا بزنس مینوں کے قرضے اتارو، وہ بھی اتار دیے۔ اس کے بعد پھر آیا، اس نے کہا امیر المومنین ابھی بھی مال بہت پڑا ہے۔ فرمایا پھر میری مملکت میں، سلطنت میں جتنے نوجوان ہیں ان کی شادیاں حکومت کے خزانے کی طرف سے کر دو، بیت المال کی طرف سے کرو۔ شادیاں بھی ہو گئی۔ پھر آیا امیر المومنین ابھی بھی مال پڑا ہوا ہے۔ فرمایا اچھا پھر ایسے کرو، اناج خریدو اور پوری میری حکومت، پوری میری سلطنت کے صحراؤں میں اور پہاڑوں پہ جا کے اناج بکھیر دو۔ عمر بن عبدالعزیز یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ اس کی حکومت میں کوئی پرندہ بھی بھوکا مر جائے، کوئی پرندہ بھی بھوکا مر جائے۔ آؤ لوگوں، سبب کیا تھا، وجہ کیا تھی، علت کیا تھی کہ ان کی ایک سانس بھی اپنے نبی کی مخالفت میں نہیں چلتی تھی۔ ان کے رات کا سونا مدینے والے کی طرح تھا، ان کا صبح کا اٹھنا مدینے والے کی طرح کا تھا، ان کا مسکرانا مدینے والے کی طرح تھا، ان کی تجارت مدینے والے کی طرح تھی، ان کی شادی مدینے والے کی طرح تھی، ان کا غم مدینے والے کی طرح تھا۔ اور جب دنیا میں بندہ سب کچھ مدینے والے کی طرح کر لے تو آسمان سے آواز آ جاتی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اور زمین پہ چلنے والے، میں تیری برادری نہیں دیکھوں گا، میں تیری قوم نہیں دیکھوں گا، میں تیری جیب کا مال نہیں دیکھوں گا، میں تیری حکومت کو نہیں دیکھوں گا، میں دیکھوں گا جب تو ہر قدم زندگی کا میرے نبی کی زندگی جیسا اٹھائے گا۔ میں آسمانوں پہ بیٹھا ہوا اعلان کر دوں گا کہ زمین پہ اس چلنے والے سے عرش والا محبت کر رہا ہے، اور جس سے عرش والا عرش پہ بیٹھا ہوا محبت کرتا ہے۔ اور یارو وہ چاہے ایک کپڑے میں ہی کیوں نہ مر جائے، اللہ قیامت تک اس کے نام کو کبھی مٹنے نہیں دیتا ہے۔ لوگوں، یہ جو نبی ہیں، ہمارے آقا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیا سبب ہے ان کے ماننے والوں نے اتنی عزتیں کیوں پائی؟ بھائی عزت صرف اس لیے پائی کہ جب ان کے کان میں آواز، آج میں بھی سنا رہا ہوں، میں بھی سنا رہا ہوں، ایک بہت بڑے امام کی درسگاہ میں ایک شخص آیا، آپ فرما رہے تھے قال قال رسول اللہ، ابن قیم سب کہو رحمت اللہ۔ وہ شخص ملحد تھا، دین سے دور تھا۔ امام کہتا ہے کہ اے دوست، تیرا میرا یہی فرق ہے کہ ہم جب قال قال رسول اللہ کہتے ہیں، ہمارے تصور میں ہوتا ہے کہ نبی تو موجود نہیں، لیکن نبی کی بات قیامت تک موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میرا تیرا گھر نبی کے خلاف چلے اور اس کی بات تیرے میرے گھر میں موجود ہو، کعبہ کے رب کی قسم قیامت کو تو اور میں اللہ کے ہاں کیا جواب دیں گے؟ اس نے تو محفوظ کر دیا قیامت تک کے لیے اس نبی کی ہر ادا کو، اس کے دین کے ہر حرف کو، اس کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات کو قیامت تک اگر محفوظ رکھا ہے تو اکیلے عرش والے نے رکھا ہوا ہے۔ یہی سبب تھا کہ آقا کی زبان اقدس سے جب کوئی بات نکلتی تھی تو نبی کے صحابہ جان دے دیتے تھے، نبی کی بات سے آگے نہیں گزرتے تھے۔ ہائے ہائے ہائے، ابو ذر غفاری سب کہو رضی اللہ تعالیٰ۔ بلکہ میں ابو رافع کی پہلے بات سناتا ہوں، نبی کا صحابی ہے، مدینہ کی بات ہے، مدینہ کی ایک گلی میں اپنی گھر کے سامنے چولہا جلائے ہوئے ہے، چولہا جلائے ہوئے، اور اس کے اوپر ایک ہنڈیا رکھی ہوئی ہے،
آقا گزرے، فرمایا ابو رافع کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میرا جی چاہتا ہے کہ میں ایک سالم بکرا بھون کے کھانا چاہتا ہوں، اپنے ہاتھ سے بھون رہا ہوں اور میرا دل ہے کہ آج میں اکیلا اس کو کھاؤں۔ آپ تشریف فرما ہوئے، اس کے پاس بیٹھ گئے۔ اے لوگو، یہ تو اس وقت پتہ چلے گا جب میری تیری محمد سے ملاقات ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یقیناً ہوگی، یقیناً ہوگی، انشاءاللہ ہوگی، چونکہ اللہ سے یہی دعا ہے، اللہ تو ہمارے پاپوں کو نہ دیکھنا، اپنی رحمت کو دیکھنا۔ اے اللہ جو گزر گئی سو گزر گئی، اللہ اب جو بھی گزرے تیرے نبی کے نقشے کے مطابق گزرے۔ کیوں کہ اس کی زبان سے نکلی ہوئی بات ہی قیامت تک چمکتی رہے گی۔ ابو رافع نے کہا کہ میں کھانا چاہتا ہوں، آپ تشریف فرما ہوئے۔ کہا، فرمایا ابو رافع اس کی ایک ران مجھے دکھا، ایک ران تو نکال کے دے۔ کائنات کے امام نے جب فرمایا، صحابی رسول نے ران نکالی اور پیش فرمائی، آپ نے تناول فرمائی، کھانے کے بعد پھر حکم کیا ابو رافع ایک ران اور نکال کے دے۔ اللہ اکبر۔ اس نے ہنڈیا میں ہاتھ ڈالا، دوسری ران بھی نکال کے آقا کو پیش فرمائی، ساری کھائی اور فروز بٹوا کے اہل حدیث ہو، خدا کی قسم ساری دنیا کو چھوڑ دو، اگر تم نے آج اس مسجد سے نکلنے سے پہلے فیصلہ کر لیا کہ ہر قدم اٹھانے سے پہلے محمد کا قدم دیکھوں گا صلی اللہ علیہ وسلم، ہر بات سے پہلے اس کی زبان سے نکلی ہوئی بات کو دیکھوں گا، تو دیکھنا پھر تیری زندگی میں ہی اللہ تمہیں جنتیں کیسے نہیں دکھاتا، کیسے نہیں دکھاتا۔ کیا فرمایا؟ 2 رانے کھانے کے بعد فرمایا ابو رافع ایک ران اور نکال دے، ایک ران اور نکال دے۔ ابو رافع مسکرا پڑا، یا رسول اللہ ابھی دنیا میں کوئی بکرا پیدا نہیں ہوا جس کی 3 رانیں ہوں، یا رسول اللہ 2 ہی رانیں تھی، میں نے پیش کر دی۔ آپ مسکرا پڑے، کرے کہا، فرمایا ابو رافع مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، آج اگر تو اپنے نبی کے کہنے پہ اپنی ہنڈیا میں تیسری مرتبہ ہاتھ ڈال دیتا، کعبہ کے رب کی قسم اللہ تیرے ہاتھ میں تیسری ران بھی تھما دیتا۔ یہ ہے میرا تیرا آقا، یہ ہے میرا تیرا نبی، یہ ہے میرا تیرا مرشد، یہ ہے میرا تیرا قائد اعظم، یہ ہے میرا تیرا امام اعظم۔ اوے لاؤ، رات میں نے اٹک میں ایک بات کہی تھی، مجھے پتا چلا ہمارا ایک حنفی بھائی بھاگ گیا اسٹیج سے، میں تقریر کر کے بیٹھا، مجھے حافظ عبدالحمید جیلم والے فرمانے لگے آپ نے کیا بات کہہ دی ہے، ہمارے ایک حنفی بھائی اٹھ کے بھاگ گئے ہیں۔ میں نے کہا حافظ صاحب جب ختم نبوت کی باری آئے گی، جب محمد کی زبان کا مقدس الفاظ آئیں گے، جب رسول اللہ کی عظمت کی بات آئے گی، 22 کروڑ کے 22 کروڑ بھاگ جائیں، میں اس کا غلام اس کی ختم نبوت کا جھنڈا گاڑ کے جاؤں گا، کسی کی پرواہ نہیں کروں گا، کیونکہ میں نے تو اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو میں کہتا ہوں یہاں کہ آؤ ساری دنیا کے امام مل جائیں، ساری دنیا کے فقہا مل جائیں، اور ان کی زبانوں کی گارنٹی رب نے ایسے نہیں دی جیسے آمنہ کے لال کی دی ہوئی ہے۔ یہی اہل حدیث کی آواز ہے، یہی اہل حدیث کی للکار ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آؤ، اسی طرح جمعے کا دن تھا، ایک صحابی رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نام ہے عبداللہ ابن مسعود۔ نام کیا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود۔ اپنی زبانوں پہ نبی کے صحابہ کے نام لایا کرو۔ عبداللہ ابن مسعود ہے، اور جمعے کا دن ہے، آقا خطبہ دے رہے ہیں، جیسے نوجوان کھڑے ہیں ایسے ہی آقا کے خطبہ پاک کے اندر کچھ بدوی لوگ آئے ہوئے تھے، دیہات سے آئے ہوئے تھے، وہ کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ آقا نے غصے سے کہا اجلسو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟
تمہیں پتہ نہیں کہ جمعے کے خطبے میں بات نہیں کرتے؟ بیٹھ جاؤ۔ ہائے، آخری بات سنو لوگو، وہ عبداللہ ابن مسعود جس کا دبلا پتلا بدن تھا، سوکھی سوکھی پنڈلیاں تھیں، ایک دن مسواک اتارتے ہوئے صحابہ رسول معظم کے ساتھ ہیں، تیز ہوا مدینے میں چل رہی ہے، تو کیا ہوا؟ عبداللہ ابن مسعود درخت پہ چڑھے مسواک اتار رہے تھے تو ہوا کی وجہ سے ایسے لڑکھڑا رہے تھے۔ صحابہ مسکرائے، یا رسول اللہ اپنے غلام کی کفیت دیکھیے، کیا عالم ہے کہ چھوٹی تھوڑی سی ہوا چلی، اتنا کمزور ہے کہ کانپ رہا ہے، لڑکھڑا رہا ہے۔ آؤ فروز بٹوا والو، اللہ سے دعا ہے اللہ مرتے دم تک مجھے بھی اور آپ کو بھی نبی کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا جواب دیا؟ فرمایا میرے صحابہ، تمہیں میرے اس ساتھی کی پنڈلی کے بارے پتہ ہی نہیں، اس کا کیا وزن ہے؟ یا رسول اللہ کیا وزن ہے؟ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، عرش والے کا ترازو ہوگا، ایک طرف عبداللہ کی پنڈلی کو رکھا جائے گا اور دوسری طرف احد پہاڑ کو رکھا جائے گا۔ اے میرے صحابہ کی جماعت، قیامت کے دن لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ میرے عبداللہ کی پنڈلی کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ نکلے گا۔ یہ پنڈلیوں کا وزن MNA بننے سے نہیں بڑھتا، MPA بننے سے نہیں بڑھتا، نمبردار بننے سے نہیں بڑھتا، جگیردار بننے سے نہیں بڑھتا، سرمایہ دار بننے سے نہیں بڑھتا، ساری دنیا کی حکومت مل جائے نہیں بڑھتا۔ اور ان پنڈلیوں کا وزن تب بڑھتا ہے جب محمد کے پیچھے قدم اٹھایا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا فرمایا؟ جمعے کا دن تھا، آپ نے دیکھا کہ میرا غریب دبلا پتلا ساتھی ایک قدم مسجد نبوی کے اندر رکھے ہوئے ہے اور ایک قدم مسجد کے باہر رکھے ہوئے، اور مسجد کی دہلیز پہ بیٹھا ہے، دروازے پہ بیٹھا۔ آواز دی، اے عبداللہ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ اٹھو، آگے آ جاؤ۔ کھڑے ہوئے، آنکھوں کو جھکایا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے قرآن میں پڑھا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول، کہ اے مسلمانوں، عرش والے کا یا مدینے والے کا جب حکم آ جائے تمہیں جائز نہیں کہ ان کے حکموں کے آگے ایک قدم بھی اٹھاؤ۔ اللہ کے رسول، جب آپ کی آواز میرے کانوں میں پڑی، میرا ایک قدم مسجد نبوی کے اندر تھا، ایک قدم مسجد نبوی کے باہر تھا، میں نے مناسب یہی سمجھا کہ اندر والا قدم باہر لاؤں گا تب بھی آقا کی توہین ہو جائے گی، اور باہر والا قدم اندر لے گیا تب بھی آقا کی توہین ہو جائے گی۔ یا رسول اللہ، جہاں آپ کا حکم سنا میں وہیں بیٹھ گیا۔ یہ ہے محبت، یہ ہے اطاعت، یہ ہے فرما برداری۔ جب تک اس طرح کا ایمان نہیں پیدا ہوگا، جب تک اس طرح کی محبت نہیں پیدا ہوگی، جب تک اس طرح کا یقین نہیں پیدا ہوگا، یقین کر لو، ایمان لے آؤ، تجربہ کر لو، یقین کر لو، تحقیق کر لو، پرکھ کے دیکھ لو، تمہاری اور میری زندگی میں کبھی برکت نہیں آ سکتی۔ برکت چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، آبرو چاہتے ہو، شان چاہتے ہو، تکریم چاہتے ہو، تو آؤ اپنو صبح و شام اپنے نبی کے مطابق کر کے دیکھو، آسمانوں والا تم سے آسمان پہ بیٹھا محبت فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔